الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رجب شریف اور اس میں شب معراج جیسی نعمت عطا کی، اور شب معراج میں ایک تحفہ ملا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جو بہت ہی عظمت والا تحفہ ہے، اس لیے کہ جتنی شریعت کے احکام نازل ہوئے سب کے سب زمین پہ نازل ہوئے، لیکن نماز وہ بابرکت ہے، اور نماز کی وہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے محبوب کو نماز دینا ہوا تو عرش معلیٰ سے اوپر یعنی اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلا کر یہ تحفہ عطا کیا نماز کی۔ اور نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وقت پہ صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا ہے تو میرے اوپر یہ عہد ہے کہ میں اس بندے کو جنت میں ڈالوں۔ اور اگر کوئی نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، وقت پہ نہیں پڑھتا، تو میرے اوپر کوئی عہد نہیں ہے، میں چاہوں تو اسے دوزخ میں ڈالوں اور میں چاہوں تو اسے جنت میں ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز۔ اور نماز کے بارے میں ایک حدیث پاک پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کو جانچوں گا، یعنی شرائط اور فرائض نماز میں پائے گئے تو اسے قبول کروں گا، ورنہ وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو میں شرائط اور فرائض میں آپ کو پچھلے بیان میں بیان کر چکا ہوں، اور آج جو میرا ٹاپک ہے واجبات پہ ہے، تو پورے کو غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ واجب اگر آپ کی نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں، اور جان بوجھ کر واجبات چھوڑنے سے نماز سرے سے ہوگی نہیں، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور دیکھیے کہ جب شب معراج کی رات اور شب معراج کا جو دن ہے وہ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 60 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک روزہ اگر 27ویں دن میں ہم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 مہینے کے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے واجبات کے چند واجبات آپ کو بیان کروں۔ دیکھیے اب جو میں واجبات پڑھنے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں آپ کو، ان کا نماز میں ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بائی مسٹیک چھوٹ جاتا ہے، غلطی سے چھوٹ جاتا ہے، تو سجدہ سہو یعنی بعد میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز بلا جھجک ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے جو میں آج 34 واجبات آپ کو گنانے والا ہوں، اس میں سے ایک بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی، تو سنیں غور سے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور آگے سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی ایک بھی اس میں زبر زیر کی غلطی نہ ہو، ایک بھی آیت نہ چھوٹے، اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا پھر 3 آیت یا پھر 3 آیت کے برابر یا 3 آیت کے برابر ایک آیت ہو، بڑی آیت، تو اس طرح پڑھنا واجب ہے۔ اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانا، یعنی فرض نماز کی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ اور باقی جو نمازیں ہیں، سنت ہے، وتر ہے، نفل ہے، تو ان نمازوں میں 4 رکعت میں سورت کے بعد الحمد شریف کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اچھا آگے آئیے، سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ سورت پہلے پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھے تو واجب ترک ہوگا، تو اس حال میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سورت سے پہلے صرف ایک ہی مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، ایک ہی بار الحمد۔ اس کے بعد ہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا، یعنی آمین اور بسم اللہ شریف کے علاوہ اتنا دیر نہیں رکنا کہ
3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر اگر رک گئے تو آپ کا واجب ترک ہو گیا، یعنی الحمد شریف کے بعد فوراً سورت ملانا۔ اسی طرح قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا، قرات ختم ہوا تو اب نہیں کہ اب سوچ رہے ہیں تھوڑا ادھر ادھر، نہیں، بلکہ فوراً رکوع میں جانا، یہ واجب ہے۔ اور پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی جب رکوع سے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آدھے جھکے رہتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے یہ واجب ترک ہو جاتا ہے، بلکہ رکوع سے جب اٹھے تو ایک دم سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو، یعنی سینہ آپ کا ایک دم پورا سیدھا ہو جائے، اس کے بعد پھر فوراً سجدے میں جانا۔ اب اتنا دیر کھڑے نہ ہو جائیں کہ سوچنے لگے کھڑے ہو کر کے، تو ایسی صورت میں واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہر رکعت میں صرف ایک ہی سجدہ ہونا اور ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا، اس میں کوئی رکن نہیں ہونا چاہیے ورنہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک سجدے سے اٹھے آپ سیدھا، اچھا سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا جلسے میں بیٹھنا، یعنی ایک سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں سیدھا بیٹھنا، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے تو آپ کا سجدہ یہ واجب ترک ہو گیا۔ چلیے اور آگے کہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ ہونا چاہیے، یعنی ہر رکعت میں 2 ہی سجدہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ 3 سجدہ کر لیے تو 3 سجدہ کرنے سے آپ کا واجب ترک ہو گیا، بعد میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا، تعدید ارکان یعنی رکوع سجود قومہ جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا یہ واجب ہے، یعنی رکوع میں گئے تو کم سے کم اتنا دیر رکنا، آپ بھلے سبحان ربی العظیم 3 بار نہ کہیں، 1 بار نہ کہیں، وہ الگ میٹر ہے، لیکن 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا، ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ آپ 50 مرتبہ کہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، اس سے زیادہ مستحب ہے، چاہے جتنا آپ کہیں، لیکن سجدے میں جانے کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنی دیر تک ٹھہرنا یہ واجب ہے، تو اس بات کا خیال رہے۔ اچھا آگے، فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدے اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا، اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا یہ واجب ہے، اور ہر ظہری نماز میں جس میں زور سے پڑھی جاتی ہے اس میں زور سے پڑھنا، اور جس میں آہستہ پڑھی جاتی ہے اس میں آہستہ پڑھنا۔ وتر کی نماز میں قنوت کی تکبیر کہنا، یعنی جب قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں نا تیسری رکعت میں، دعا قنوت پڑھنے کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے سورت پڑھنے کے بعد، تو وہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت اس طرح پڑھیں گے کہ ایک بھی زبر زیر کی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح تشہد یعنی التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو، اس کو ڈھنگ سے کتاب دیکھ کر کے دیکھ لیں آپ۔ چلیے، آیت سجدہ اگر پڑھی تو سجدے تلاوت کرنا، یعنی سجدے والی آیت پڑھی تو سجدے تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے، اور ہر فرض اور واجب کا اپنی جگہ پہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، امام قرات کرے چاہے وہ آہستہ یا زور سے تو اس وقت چپ رہنا مقتدی کے اوپر واجب ہے، اور امام کے پیچھے قرات کے علاوہ امام کے پیچھے چاہے امام دھیرے پڑھے یا زور سے پڑھے، قرات کے علاوہ ہر چیز میں اس کا ساتھ دینا، امام کا ساتھ دینا یہ واجب ہے، اور دونوں سلام میں لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں لیکن پورا کہنا چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جتنا واجبات آپ کو بتایا ہوں ابھی، اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیں، میں اس کو ڈیٹیل کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی فرائض شرائط واجبات کو سیکھ کر کے اچھی طریقے سے نماز پڑھے گا تو اللہ کے اوپر یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے اور نماز کی توفیق